رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جس کو محدثین حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان میں حدیث منبر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، معنی مطلب تشریح کے اعتبار سے بڑی جامع اور بہت بلند تر تمام کی تمام شریعت اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ کریم نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر لیکن معنی کے اعتبار سے دریا بکوزہ۔ ہمارے محاورے میں، عرف کے اندر، ہماری زبان کے اندر بولا جاتا ہے دریا بکوزہ۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر
دین کا، اسلام کا، شریعت کا 1/3 حصہ ہے۔ تو گویا کہ 1/3 حصہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر 3 چیزیں ہیں: عقائد، اعمال، اخلاص۔ عقائد میں، عقیدے میں بنیادی جتنے عقائد ہیں، اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، رسل، اسی طرح قیامت کا عقیدہ، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور حیات بعد الممات، موت کے بعد زندگی ہے، اللہ کے حضور سب نے جمع ہونا ہے، حساب کتاب، جنت جہنم، بے شمار لمبے مسائل ہے۔ فرمایا کہ دین نام عقائد کا، عقیدہ، نظریہ، وہ عقیدہ اور نظریہ جس کو ایمان مجمل تو ایمان مفصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو، ہر بچے کو جب وہ مکتب میں، مسجد میں امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، جب اسے نماز یاد کرائی جاتی ہے تو اسے ایمان مجمل، یہ کلمات اسے یاد کرا دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اس کی اللہ کی صفات، صفاتی نام 99، یہ ہمارے محراب کے ارد گرد یہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ جتنے نام بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جو ان 99 ناموں کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں کوئی نسخہ، آج کل جتنے نسخے چھپے ہوئے ہیں، اس کے شروع میں اللہ کے 99 نام اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے۔ تو شروع میں اللہ کے 99 نام اور آخری صفحے پر والناس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے۔ تو محمد، احمد، عاقب، حارث، حاشر، یہ سارے کے سارے نام۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی 99 ناموں میں سے ہر نام وہ اپنے اندر بے شمار معانی کو سمیٹے ہوئے، اس کے اندر کئی معانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں پائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ایک مسلمان تے مومن لاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پر بھی اسے یقین ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے
اور یہ صرف اللہ کی ذات میں بھی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. جیسے الرزاق الوہاب ہے. اب رزق تو اللہ دینے والا ہے. زمین ہے، زراعت ہے، کھیت دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. اب دیکھیے 1400 سال گزر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے کوچ فرما گئے، لیکن دعوت، تبلیغ اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات. وقت ہو گیا ہے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ.